سنا تو غصے سے اٹھا کہ حسین تو وعد وعید دے رہا ہے، یزید نے تو لکھ کے دے دیا ہے میں تو حاکم شہر رے بنوں گا۔ غلط عقیدہ کہ حکومت ملے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، شہر رے کی حکومت ملے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب یہ اٹھا تو امام حسین نے سے بد دعا دی، فرمایا باغ تیرے نام پہ کرنے کو تیار تھا، امان نامہ تجھے دینے کو تیار تھا، یہاں تک کہ صادقاً سچ تجھے بتا دیا کہ حکومت تجھے ملنے والی بھی نہیں ہے۔ فرمایا خدایا اس ابن سعد کو اس کے بستر میں موت دینا۔ اور عجب ہے جب مختار اسے مارنے کے لیے آیا یہ بستر میں سو رہا تھا، تاریخ لکھتی ہے اٹھنے کا موقع نہیں ملا، مختار نے اس کا سر اسی بستر کے اندر کیا کر دیا؟ قلم کر دیا۔ ایک غلط عقیدے کی وجہ سے خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اسی کربلا میں ایک شہید ہے، نام ہے جناب یزید ابن سویت، یہ بھی کربلا آیا، بصرے سے نکلا 2 بیٹوں کے ساتھ 4 ساتھیوں کے ساتھ 7 لوگ ہو کر مکے پہنچے، کربلا نہیں، کتنا جلدی پہنچا مکے سے سفر کر کے کربلا آیا، خود بھی شہید ہوا، 2 بیٹے بھی شہید ہوئے، ساتھیوں نے بھی جان دی، 6-7 اللہ نے بیٹے دیے تھے، 2 بیٹوں نے ساتھ دیا۔ اب تاریخ ذرا دیکھے، ایک ہے جس کا نام یزید ابن سویت ہے، دوسرا ہے جس کا نام ابن سعد ہے۔ یزید ابن سویت کو بھی اللہ نے شہادت دی پر سر حسین کی گود میں تھا، ابن سعد بھی 3.5 سال میں واصل جہنم ہوا، بستر پہ موت آئی۔ ایک بیٹا یزید ابن سویت کا ہے عبداللہ، دوسرا ہے عبید اللہ۔ اب تصور کرو کوئی ٹیبل ہے، کوئی زمین ہے جس پہ 2-3 سر پڑے ہوئے ہیں، ایک باپ ہے نام یزید ابن سویت، 2 بیٹے ہیں عبداللہ اور عبید اللہ، ان کے سر بھی پڑے ہیں۔ دوسری جگہ ہے جہاں پہ سر پڑا ہے ابن سعد کا، اور اس کا بیٹا جب اس کا سر قلم ہوا بستر میں تو جناب مختار جب نکل رہے تھے اس کے بیٹے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تو نے میرے باپ کو مار دیا۔ سگا بھانجا ہے جناب مختار کا، ماموں ہے جناب مختار اس بچے کے۔ پوچھا اپنے سپاہیوں سے، یہ بتا اس نے بھی حسین کی گستاخی کی تھی کہ نہیں کی؟ اس نے بھی کربلا میں ظلم کیا کہ نہیں؟ کہ امیر اس نے بھی ظلم کیا تھا، یہ بھی شامل تھا امام حسین کو پتھر مارنے میں، یہ بھی لوگوں کو بول رہا تھا کہ تیر برساؤ، نیزے برساؤ۔ اپنے بھانجے کا سر وہیں پہ قلم کیا جناب مختار نے، 2 سر یہاں پڑے ہیں، 3 سر وہاں پڑے ہیں، یہاں ابن سعد کا سر اور اس کے بیٹے کا سر، وہاں یزید ابن سویت کا سر اور اس کے بیٹے عبداللہ عبید اللہ کا سر۔ اب بتاؤ کون کس عقیدے سے کامیاب ہوا، کون کس عقیدے سے ناکام ہوا؟ آج 1400 سال گزر گئے، 2 سروں پہ لعنت کی جا رہی ہے، 3 سروں پہ سلام بھیجے جا رہے ہیں، صرف صحیح اور غلط عقیدے کی وجہ سے۔ تبھی فرمایا جوان اگر عقیدہ بگڑ گیا تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اگر عقیدہ صحیح ہوا تو نسلیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اگر خواتین کا عقیدہ یہ بنا کہ حجاب ہمیں محدود کر دیتا ہے تو غلط عقیدے کی وجہ سے بے حیائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہ بنا کہ حجاب ہمیں عزت دیتا ہے، حجاب ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، حجاب گناہ کی محدودیتوں اور باؤنڈریز کو کم کر دیتا ہے، تو یہ سیدہ زہرا کے سائے میں رہے گی بھی اور دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اہل بیت نے جو جو کہا وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر انسان عمل کرے گا کامیاب خود ہوگا، عمل نہیں کرے گا ناکام خود ہوگا۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اہل بیت کے فرامین پر ہے۔ دیکھیے میتھ سارے جوان پڑھتے ہیں نا، 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ اب یہ اصول ہے، فرامین اہل بیت اور شریعت خدا اصولوں کا نام ہے۔ اصل پہ عمل کرو گے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ زندگی کی ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ پاسڑا کا پوپھت کن، وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ پھنسو نہیں، خود کو کسی کا شکار نہیں بناؤ۔ مچھلی جب آ گئی شکاری کے ہاتھ میں پھر تو اس کو کاٹ کے کھایا جائے گا۔ اہل بیت کے فرامین ہیں کہ پھنسو نہیں، کسی کا شکار نہیں بننا، کسی غلط بندے کے ہاتھوں پہ چڑھے گئے تو پھر خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ ابن سعد شکار ہوا ابن زیاد کے ہاتھوں، شمر شکار ہوا یزیدیوں کے ہاتھوں۔ حالانکہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، شمر وہ ہے جو 30 دن
رکاب علی ابن ابی طالب میں جنگ صفین میں مولا کے ساتھ